دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم رضی اللہ عنہ فوت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے سر کی طرف بیٹھ گئے۔ فرمایا، اے میری ماں، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ میری حقیقی ماں کے بعد آپ میری ماں تھی، خود بھوکی رہتی اور مجھے خوب کھلاتی، خود کپڑے چادر کے بغیر سوتی اور مجھے کپڑا پہناتی، خود بہترین کھانا نہ کھاتی اور مجھے کھلاتی تھی۔ آپ کا مقصد اس عمل سے اللہ کی رضامندی اور آخرت کا گر تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ انہیں تین تین دفعہ غسل دیا جائے۔ پھر جب اس پانی کا وقت آیا جس میں کافور ملائی جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ان پر پانی بہایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض اتار کر انہیں پہنا دی اور اسی پر انہیں کفن دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بن زید، ابو ایوب الانصاری، عمر بن الخطاب اور ایک کالے غلام کو بلایا تاکہ قبر تیار کرے۔ پھر انہوں نے قبر کھودی۔ جب لحد تک پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے کھودا اور اپنے ہاتھ سے مٹی باہر نکالی۔ پھر جب فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبر میں داخل ہو کر لیٹ گئے اور فرمایا، اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اے اللہ، میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے اور ان کی رہنمائی فرما۔ اپنے نبی اور مجھ سے پہلے نبیوں کے وسیلے سے ان کی قبر کو وسیع کر دے، بے شک تو ارحم الراحمین ہے۔ پھر آپ نے ان پر 4 تکبیریں کہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عباس اور ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تینوں نے اسے قبر میں اتار دیا۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کے کسی نے روایت نہیں کیا۔ روح بن صلاح اس میں منفرد ہیں۔ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصبہانی فرماتے ہیں، حضرت عاصم اور سفیان ثوری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث غریب ہے۔ ہم نے سوائے روح بن صلاح کے طریق کے کسی اور سے یہ حدیث نہیں لکھی۔ دارا الکتب ہمارے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے۔ جلیل القدر محدثین کرام کے ہاں کسی عمل کی فضیلت کو ثابت کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کسی نیک کام کی ترغیب اور برے کام سے روکنے کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے اور واقعات کو بیان کرنے کے لیے ضعیف حدیث کو قبول کیا جاتا ہے اور اس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے۔ عمل کرتے وقت حدیث کے ثبوت کا اعتقاد نہ ہو بلکہ احتیاط کے طور پر اس پر عمل کیا جائے۔ آپ لوگوں کو ہمارا یہ قصہ پسند آیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔